کہ کبھی اگر کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی کیا بات کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت بالکل ایک کیفیت جو ہے ان کی بڑی نیوٹرل اور بالکل جیسے ہم ملتے ہیں ان سے اسی طرح، اور اس بات کو کاؤنٹ کیجیے گا یہ سچی بات ہو رہی ہے. کہ میں اگر اللہ نہ کرے آپ سے ناراض ہوا نا تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی عام لائف میں. باڈی لینگویج مجھے چہرہ آپ کو بتا دے گا، میں آپ کے ساتھ ایکٹنگ کر ہی نہیں پاؤں گا. اچھا ٹھیک ہو. بڑی اسکرین اور چھوٹی اسکرین کے اندر کیا تفریق؟ ٹیلی ویژن حقیقت سے تھوڑا سا قریب ہوتا ہے جی اور فلم جو ہے وہ لارجر دین لائف ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جان جو لفظ ہے یہ ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ جان بوجھ کے. اچھا جان بوجھ کے ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے. آغاز زندگی کا وہ کس حالات میں شروع؟ وہ تو پیدا ہوتے شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل. پروگرام سچی سچی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر. آج جن کا تعارف میں کروا رہا ہوں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. شبیر جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شبیر بھائی، کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، شکر اللہ. ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ. سر جی سچی سچی باتیں ہیں. کچھ ٹائم تو پہلے آپ نے بڑی مہربانی کی کہ وقت دیا ہمیں، قیمتی وقت آپ نے دیا. وہ نہیں دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے تو کس سے دیں گے؟ بہت نوازش سر، بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ آغاز زندگی کا وہ کس حالات میں شروع کیا؟ وہ تو پیدا ہوتے شروع ہو گئے. صحیح ہے جی. ایک وقت مناسب سے حالات تھے. جی مناسب سے مراد یہ کہ روزانہ کماتے تھے، روزانہ کھاتے تھے. ٹھیک. ابا ہمارے دکان پہ جاتے تھے اور شام کو آ کے اگلے دن کا خرچہ ہم نہیں دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کل کا خرچہ ہے تمہارا، مہینے آنے کا حساب نہیں ٹھیک ہو گیا. جس دن بازار بند ہو گیا اس دن امی کو خرچہ بھی نہیں. او ٹھیک ہے. اچھا. وہ امی نے پھر اب کیسے کرنا ہے جی تو وہ امی کا کام تھا. تو اس طرح کے حالات تھے اور الحمدللہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے جیسا کام نہیں تھا. اچھا وقت تھا، تھوڑے سے میں بھی گزار ہو جاتا بہت مزے کا. تو کوئی ایسا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سچی بتائیں گے، مجھے پتا ہے آپ نے پنجابی کہاں سے سیکھی؟ دوستوں سے. اچھا سرکل آپ کا؟ جی میں نے یہاں پہ بھی میرے کچھ دوست ہیں جی جو پنجابی ہیں اور رہتے ہیں کراچی میں، لیکن زیادہ میں جب 95 سے لاہور گیا ہوں، جی میرا فریکوینٹ جانا ہوا ہے کیونکہ کام وہاں بھی ہوتا تھا کافی. تو جو وہاں جاتا تھا تو پھر وہ سارا کرو بھی اور سب لوگ بس تیری خیر ہو جائے کہ سے چل جاؤ پا جاؤ. اچھا. تو ایسے بھی مطلب ٹوٹی بجی کہتے ہیں صحیح ہے، چلو بولی جاؤ پھر ٹھیک ہو جانے سمجھ. اس طرح سے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جان جو لفظ ہے یہ ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ جان بوجھ کے. اچھا جان بوجھ کے ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ سچی سچی باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ دوسرے روٹ پر آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں پبلک کو تاکہ پتہ چلے. کھانا کس ٹائپ کے شوقین ہیں آپ؟ مجھے کوئی ایسا خاص نہیں ہے کہ جی میں یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں. جو آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. نہیں اچھا لگتا تو کہتا ہوں بس میں دل نہیں چاہ رہا. کچھ اسپیشل ہوتی ہے نا ڈش کے، یہ بنواؤ یہ بنواؤ؟ نہیں کچھ نہیں، کوئی فرمائش شوق وغیرہ نہیں، کوئی ایسا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں؟ نہیں. پہلے میں مطلب بیف کی بریانی جو ہے وہ میں شوق سے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے پھر وہ بیف سے الرجی ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو گئی. سمجھ گئے. تو یہ بس، لیکن کھانے کے لیے کوئی ایسا خاص نخرہ نہیں کرتا. اچھا آپ کے موسٹلی جو ڈرامے ہیں اس میں آپ نے ملٹیپل رول کیے ہیں. جی جی. کوئی رول ایسا جس نے آپ کو الجھا دیا ہو کہ یار یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں. شکر الحمدللہ. کیونکہ جب وہ رائٹر کسی کیریکٹر کو لکھتے ہیں تو وہ اس کی کچھ چیزیں پیش کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ اس ایکٹر کو یا اس کیریکٹر کو کسی اور سین میں ڈسکرائب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں وہ بندہ موجود نہیں ہوتا. جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں بات کرتے ہیں کسی تیسرے آدمی کی، ٹھیک ہے. تو یار وہ آدمی ایسا ہے، بہت بدتمیز آدمی ہے، اس سے بات کرو اسی طرح جواب نہیں دیتا، صحیح. نہیں سمجھا. وہ آدمی تو بہت اچھا ہے، جاؤ بڑی محبت سے ملتا ہے، بیٹھتا ہے.
تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئی تھی کہ کریکٹر کس طرح کا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے ہم لے کے پھر اس طرح سے نسیم کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کامیابی دینے والا. الحمدللہ. یہ کب ریئلائز ہوا کہ شبیر جان ایکٹنگ کرنے کے لیے پیدا ہوا؟ یہ جب میں نے ایکٹنگ کی ہے تو اس کے بعد جب کافی کر لی تب تو ابھی تک بھی مجھے لگتا نہیں کہ مجھ سے کوئی کام لیا گیا ابھی تک. خیر یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو کیونکہ اب ذرا تھوڑا سا جو میڈیا ہے ہمارا جی اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ بیسیکلی خواتین کے ارد گرد زیادہ گھومتا ہے. ٹھیک. تو میل ایکٹرز جو ہیں ہم اور بھی مجھ سے کافی جو تھوڑے سے سینئر ہو گئے مقبول ان کے. جی. حالانکہ ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہے, اس میں کیا سینئر اور کیا جونیئر. جی. جو اچھا کام کرتا ہے وہ اچھا ایکٹر ہے, جو برا کام کرتا ہے وہ. لیکن یہ ایک جو مناسب ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر سارے اچھے رول میں ہی کروں گا تو باقی کون کرے گا. صحیح بات. وہ اس رتبے کے حساب سے لوگ بھی ایکٹر بھی سارے ہو جاتے ہیں. تو بس وہ ایسا کوئی مطلب ابھی تک مجھے لگتا نہیں کہ میں نے کوئی مارکیٹ دوبارہ کام کیا ہے کچھ ایسا. آئی ڈونٹ فیل لائک دیٹ. اچھا یہ کافی سارے جتنے بھی شعبۂ زندگی کے افراد ہیں, جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا, وہ اس جملے کو ضرور بولتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن الحمدللہ ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں, ہمیں اتنا کام نظر آتا ہے کہ وہ الفاظ میں نہیں. لیکن یہ ظرف کی بات ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا؟ ہاں جی, کیونکہ وہ کوئی کام ہوتا ہے نا سر. ہاں سچی بولنا سر. تو ہاں میں سچی بات ویسے بھی میں کرتا ہوں. جی. کوشش میری یہ ہوتی, جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا ہے, سچ بول کے یاد نہیں رکھنا پڑتا ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کچھ ہے, لیکن جسے کوئی کام آتا ہے نا وہ اس کا ڈھول نہیں پیٹتا, اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہ بات صحیح. اور جسے نہیں آتا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. سولہ نے بات صحیح کیا. اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ یہ جو چین کی ہوتی ہے جیسے چلٹ جنہوں کہتے ہیں, یہ جیب پہ ہو نا تو یہ آواز کرتا ہے, شور کرتا ہے, نوٹ آواز بھی کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. ویسے ہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے سر کہ کون سا ایسا ڈرامہ تھا جس سے لگا کہ شبیر جان تبدیل ہو گیا؟ یہ کشکول ایک ڈرامہ آیا تھا, مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی زندگی کا جو. کون سے؟ یہ 1984 سے کیا تھا میں نے, اور اسٹیج سے شروع کیا تھا. ٹھیک. عثمان محمد صاحب ہمارے بڑے اچھے اسٹیج کے ڈائریکٹر ہیں, جی. ابھی بھی ہیں, اللہ زندگی دے شہر تھے. تو ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا تھا. وہ بہت سلیکٹڈ کام کرتے تھے اور سلیکٹڈ لوگوں کے لیے کرتے تھے. کمرشل بھی کرتے تھے وہ عید تہوار پہ کبھی کسی. تو ایسے ہی تو انہوں نے مجھے چلتے ہوئے آواز دی کہ کچھ ڈرامہ ہو جا. میں نے جی کہ ڈرامے میں کام کرو گے. میں نے کر لیں گے. پھر 4 بجے کل آ جانا ادھر. یار میں نے آ جائیں گے. کہاں پہ سر؟ 4 بجے ری ہوٹل میں. اچھا ٹھیک ہے. اب پہنچ گئے. انہوں نے کہا یار یہ تو آپ بھی کے ساتھ چلو. بعد میں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اس زمانے میں کسی سے کہتے تھے نا کہ ڈرامے میں کام کرو گے تو وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ جایا کرتا تھا کہ جی پتہ نہیں آپ مکر نہ جائیں, میں بس آپ کے ساتھ ہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. رات بھی میں وہیں ہوں گا, باہر مجھے ساتھ لے کے چلے گا. صحیح. تو ہم ایسے اٹھ کے چلے گئے تو پہنچ گئے وہاں پہ. تو پہلا ڈرامہ تھا میملی زبان کا ڈرامہ تھا اسٹیج. جی. اس میں انہوں نے مجھ سے 2 رول کروائے تھے. پہلے آپ نے ڈفرینٹ, دوسرا پہلی بار میں پرفارم کر رہا تھا اور میں نے 2 ڈفرینٹ کریکٹر اسی پلے کے اندر. کشکول نام تھا اس کا. نہیں, وہ اسٹیج پلے تھا. وہ اسٹیج پہ تھا. تو وہاں سے اسٹارٹ تھا. پھر اس کے بعد میں ٹی وی پہ آیا. جی. وہاں پہ مجھے 4 سال میں نے ایکسٹراز کے رول کیے. جی. اور کوئی بات نہیں, میں نے خود کیے, بہت سارے کام بھی کیے. صحیح. کہ کسی کو دوست نہیں دیتا ہوں اس کا کہ جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھے نہیں کرنا, منع کر دیتا کہ میں نہیں کر سکتا جا, لیکن میں نے کیا. تو 4 سال کے بعد مجھے کام ملا. تو اس میں میں نے پھر ایک سنگل پلے میں سے میرا اسٹارٹ ہوا 15 جولائی 1988 میں آنے والا. اچھا. جمعے کے دن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سب یاد ہے ماشاء اللہ. مجھے یاد ہی وہی ہے. اچھا. باقی تو اس کے بعد تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے. وہ کیوں یاد رہا؟ وہ اس کا ایک لمحہ یاد ہے جو اسٹرگل پیریڈ ہے نا میرا 4 سال. وہ اس کے بعد جب مجھے پہلا ڈرامہ ملا, پھر جب تک مجھے کوئی بریک تھرو نہیں ملا اس وقت تک
کی ہے. تو جانگوس ڈرامہ آیا, جی جانگوس بالکل اس نے بڑی اس سے ایک تھوڑا سا سپورٹیو ایلیمنٹ بن گیا, لیکن وہ وقت سے پہلے بند ہو گیا, اس لیے اس کا اتنا, لیکن پھر بھی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. یاد کرتے ہیں, یہ تو دماغ کے اندر اس کے بعد اینٹی ایم آ گیا تھا, تو اس میں کشکول ڈرامہ بنا تھا, تو اس میں جو میں نے رول کیا تھا ینگ ٹو اولڈ, وہ میری جو فیلڈ ہے فرٹینٹی جو ہماری, وہاں پہ مجھے ایز این ایکٹر ایکسیپٹ کیا گیا کہ یار بھائی تم نے گڈ جاب. تو وہ میری ٹرننگ تھی, سمجھ لیا وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. کس ڈائریکٹر اور کس پروڈیوسر کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہتے ہیں اکتاتے ہیں, میں نام نہ لیں ویسے کہ نہیں ان سے نہیں کرنا, ان سے نہیں کرنا, بہت سارے انلمیٹڈ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو بریڈ اینڈ بٹر کا معاملہ ہے, بالکل صحیح. تو کچھ لوگ دیکھتے ہوئے بھی منافقت بھی ہوتی ہے, سچی بات جی سچی بات ہے جی. لیکن کیا کریں, چلو بھائی نہیں کرتے زیادہ ان سے بات چیت, کام کرنا ہے کام کریں, نکلیں. میل جو ایکٹر آپ کے ساتھ کے ہیں, کمفرٹ زون میں کن ایکٹروں کے ساتھ اچھا نہیں, میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا پرسنالٹی کلیش میں نہیں. کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں, نہ میں متاثرین میں سے ہوں, نہ کوئی کسی سے متاثرین میں ہوتا ہے نا بندہ. جی میں سمجھ گیا. کیونکہ میں نے یہ کوئی بچپن سے نہیں کام کیا تھا, مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ایکٹنگ کرو گے, کر لیں گے صحیح. اس کی وجہ, اس کی بہن اسٹوری یہ ہے کہ میں نے کسی کام کا منع ہی نہیں کیا تھا. کسی نے مجھ سے کہا یہ بڑی مشین چلا رہا ہوں, میں نے کہا تم چلاتے ہو؟ یس ہاں, میں نے کہا میں بھی چلا رہا ہوں. چلا لوں گا. میں نے کہا تم چلا لیتے ہو نا, تو بس میں بھی چلا لوں گا, تمہارے سنگنگ نہیں میں گیا. بالکل صحیح. اس طرح سے میں نے دنیا میں بہت سارے کام, میں نے ٹیکسی بھی چلائی ہے, میں نے بس میں کنڈکٹری بھی کی, یہاں پہ میں نے میکینک کے پاس, تالا فیکٹری میں, کپڑا فیکٹری میں, برتن فیکٹری میں, مطلب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا کام کیا. جو رہ گئے تھے وہ ٹی وی پہ. ٹھیک ہو گیا. ہر کامیاب آدمی جو ہے اس کی جو بیکنگ سپورٹ ہوتی ہے, اس میں یہ فیکٹر ہے کہ وہ ملٹیپل کام کر کر پھر کسی جگہ پر پہنچتا ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کیونکہ بڑا سپورٹنگ ہو جاتا ہے ایکٹر کے لیے, ہو جاتا ہے نہیں, ایکٹر کے لیے کافی سپورٹنگ ہو جاتا ہے, اس کا ایکسپوجر بڑا واسٹ ہو جاتا ہے. آبزرویشن میں نے مختلف فیلڈوں میں کام کیا. اب مجھ سے کوئی میکینک کا, تو مجھے میکینک کے مینرزم کا اندازہ آ جاتا ہے. مجھ سے کوئی اگر ٹیکسی ڈرائیور, تو آئی نو ہاؤ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے. تو جب آپ کا ایکسپوجر بڑا ہوتا ہے تو اس طرح آپ چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بڑی اسکرین اور چھوٹی اسکرین کے اندر کیا تفریق؟ ٹیلی ویژن حقیقت سے تھوڑا سا قریب ہوتا ہے جی, اور فلم جو ہے وہ لارجر دین لائف ہوتی ہے, مطلب زندگی سے پڑھ کے دکھانا ہوتا ہے. صحیح. مطلب میں آپ کو مثال اس کی میں ہی نہیں دوں گا, آپ کو ہالیڈے بھی دے گا اس کی مثال. یہ بیٹ مین یا 007, نہیں, بیٹ مین, سپر مین, 007 یا اسپائڈر مین, یہ جتنے کامک رول ہیں, یا 007 جان باؤنڈ کا رول, یہ ایگزسٹ تو نہیں کرتے. صحیح نہیں کرتے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن ہے. وہ ایسا دکھاتے ہیں جب اسکرین پہ تو بندہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, منہ کھول کے یہ کیا دکھا رہا ہے. تو وہ فلم جو ہے یہ لارجر دین لائف ہے. سلطان رئیس صاحب کو دیکھتے, چھوڑ دیجیے آپ, ٹھیک ہے, 200 گولیاں کھا کے بھی کھڑے ہوتے تھے ویسے, اور لوگ تالیاں بجاتے تھے, اور تیری خیر ہے, صحیح ٹھیک ہے نا, جیتا رہے, اور تیری نعرے لگتے تھے, ٹھیک ہے نا. 200 گولیاں کھا گیا, پستولے گنوں میں, گلے میں بوتل, مطلب گولیاں ختم ہو گئی ہیں, اور وہ گرا پڑا ہے, اور جب اس کی ماں کے دوپٹے پہ ہاتھ پڑا تو وہ پھر کھڑا ہو گیا, دوبارہ وہ اندر غیرت جاگ پئی. مطلب یہ ایک لارجر دین لائف ایلیمنٹ ہے. آپ فرق کیسے دے رہے ہیں فلم کا؟ ایک آدمی 3 گھنٹے کے لیے ایک سیٹ پر بیٹھا ہے, وہ اگر ٹی وی دیکھنے بیٹھا ہے تو پھر اس کو ضرورت کیا فلم میں جانے کی؟ وہ گھر پہ دیکھ لے. یہ بات صحیح. ایک سینما کا ایک تماشبین جو ہے, جو سینما دیکھنے والا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. ٹیلی ویژن ہم لیٹتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, سوتے ہوئے, کھاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. سینما میں آپ ایک سیٹ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے, پیسے دیے ہوتے ہیں, اپنے لائن میں لے کر ٹکٹ لیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو آپ کی توقعات ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, رنگوں میں ملبوسات میں کون سا رنگ شوق سے پہنتے ہیں؟ میں بلیک اینڈ وائٹ زیادہ جاتا ہوں. بلیک اینڈ وائٹ کیوں؟ مجھے پسند.
اچھا ویسے میری جو آبزرویشن ہے بلیک جو ہے وہ رومانٹک افراد جو ہے نا یہ بہت شوق سے پہنتے ہیں، چاہے خواتین ہو چاہے مرد. میں بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوں. اچھا ہاں جی. ایسا کچھ نہیں. اتنا ٹائم ہی نہیں نا. نہیں وہ تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں، پہلے بھی ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کے تو سین اور آپ کی جو وہ سر وہ تو لکھا ہوا آئی ہوتا ہے کو تو بول دیتے ہیں. نہیں وہ لکھنا الگ ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح آپ نے آنکھیں ایسے کرنی ہے ایسے کرنا ہے، آپ تو پورا ایکسپریشن جو ہے نا ڈال دیتے ہیں سامنے والے کے. ہاں بس وہ اسے تک ہوتا ہے، وہیں تک عام لائف میں نہیں ہوتی مجھ سے ایکٹنگ. ایکٹنگ نہیں ہوتی. عام لائف میں اگر اور سر ایکٹنگ خدا رہا واسطہ اس طرح نہ میں کرو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ میں اگر اللہ نہ کرے آپ سے ناراض ہوا نا ہاں جی. تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی عام لائف میں. باڈی لینگویج مجھے چہرہ آپ کو بتا دے گا، میں آپ کے ساتھ ایکٹنگ کر ہی نہیں پاؤں گا اچھا ٹھیک ہو کہ میں آپ کو ناراض ہو کے بولوں ہے کیسے افضل بھائی. ٹھیک ہو. نہیں ہوگا. نو وے. صحیح. اگر مجھے کیمرے کے پیچھے ایکٹنگ کرنی ہو تو میں بیگم کے سامنے ایکٹنگ کروں، ٹھیک ان کو خوش رکھوں. البتہ مجھے چیزیں حرکتیں کرتے ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اچھا ایک کام ہے، یہ کیمرہ ہے، کیمرے کے سامنے جو کام ہوگا وہ مطلب مجھ سے نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیں بچپن میں مار کتنی پڑی؟ بہت پڑی. کس سے پڑی؟ اماں سے، ابا سے؟ ابا سے اور ابا سے اللہ انہیں غری کے رحمت فرمائے، درجات بلند جی. فرمائے. اور مجھ سے میرے بڑے بھائی، اچھا انہیں بھی اللہ پاک غری کے رحمت جی دنیا سے چلے گئے جی. سب لوگ. تو انہوں نے مل کے بڑا ہی پھینٹائی دی. صحیح پھینٹا. وہ- لیکن کیوں کیا ایسی حرکتیں کرتے تھے کچھ نہیں، بھاگ جاتا تھا میں کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں بغیر بتائے چپکے سے کھیل کی طرف، مطلب لاؤ والی سی طبیعت جی. تھی شروع سے. جوڑیا بازار میں ہماری دکان ہے ابھی بھی. اچھا اس سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر اسکول ہوا کرتا تھا تعلیم کا. جی تو اس تعلیم کا اسکول میں صبح والد صاحب ہمیں گھر سے لے کے نکلتے تھے دکان پہ. ٹھیک 12 بجے تک دکان پہ بٹھاتے تھے. جی 12 بجے کے بعد کہتے تھے چلو اسکول جاؤ. ہم اسکول سے 5 بجے چھٹی کے بعد دکان پہ آتے تھے، ٹھیک بیگ رکھتے تھے اور ابا ذرا مصروف ہوئے کسی گراہک کے ساتھ اور ہم نے ککری گراؤنڈ کا رخ کیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں ہم کھیل کود کے اور شام کو مغرب پہ واپس آئے ہیں تو ڈنڈے تیار، ٹھیک ہتھیار تیار، ٹھیک بھائی کے بھی اور ابا کے بھی. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ابا پہنچ جایا کرتے تھے گراؤنڈ میں، اچھا ککری گراؤنڈ، ٹھیک اور وہاں سے مارتے مارتے شرافہ بازار سے لاتے. سب دنیا دیکھتی تھی. میں وہاں مرغا بن جاتا تھا دکان کے باہر، ٹھیک وہاں مرغا بن جاتا تھا میں. تو ایک لائف تھی بڑی میرے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ہماری بہتری کے لیے ہر آدمی کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے. صحیح جنہوں نے جیسا دیکھا ہوتا ہے وہ ویسا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس طرح ٹھیک ہو جائے گا، پٹائی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم نے سوچا تھا کہ کیا ہوگا، پٹائی ٹھیک، اور کیا ہوگا، پٹائی ٹھیک. بس تو وہ پھر اس کے بعد چلتا معاملہ. اور آخر کار ایک وقت آیا کہ انہوں نے ریلائز کہ بس بڑی ہو گئی، وہ تو ہوئی اور بس کریے. ٹھیک. اچھا جیسے آپ کے بزرگوں نے گروتھ کی آپ لوگوں کی، اور جیسے آپ اپنے بچوں کی گروتھ کر رہے ہیں، تو کیا کچھ چیزیں ادھر سے امپورٹ کی ہوئی ہیں اپنے والدین کی طرف سے کہ اس طریقے سے بچوں کو رکھنا ہے، اس انداز سے رکھنا ہے، یا ٹوٹلی اپنا سسٹم بنایا ہے آپ نے؟ میں نے وہ نہیں کیا بچوں کے ساتھ مار پیٹ والا کام. ٹھیک. میرے چھوٹے بھائی بھی تھے اچھا مجھ سے، جی جی. ان سے بھی میں نے کوئی اس طرح کا نہیں رکھا، مار دھاڑ بدلہ نہیں لیا آپ نے؟ نہیں. ٹھیک ہو. میں نے مجھے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مارنا پیٹنا. اگر عزت ہے تو پیچھے بھی ہونی چاہیے، سامنے بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. سامنے تو سبھی کر دیتے، پیچھے ہونی چاہیے عزت. کہ آپ کو اگر کوئی عزت دے رہا ہو تو اس کو آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کو عزت دے تب پائے. تو میں نے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں ہاں سختی رکھی، میں نے غصہ رکھا، میں نے یہ بات نہیں. اب یہ چھوٹے بچوں کا آگے تو ہم بالکل زیرو ہو گیا. یہ بات صحیح ہے. سسٹم ہی چینج ہو گیا، جنریشن ہی چینج ہو گئی. اب ہمارا پہلے ریموٹ ان ان کے کی ہاتھ میں. ہاں ماں باپ کی سنتے تھے، ہاں. اب ان کی سنتے ہیں. اچھا اچھا یہ بات صحیح ہے. سر یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ملال رہ گیا ہو کہ یار وقت سے پہلے معافی مانگ لیتا، وقت سے پہلے یہ مسٹیک ہو گئی تھی، اس کا ازالہ کر لیتا. تو دل کے اندر ہیں کچھ چیزیں ایسی جو پینڈنگ، کیونکہ ہوتی ہیں یار انسان کے اندر. جی بالکل، بتائیں نہیں صرف بہت سی ہیں ایسی ہیں. اچھا بہت سی، بہت سارے ریگریٹس بھی ہیں، ہاں بہت سارے ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنا چاہیے.
اور میں نے پہلے بھی ٹیلی ویژن کے حوالے سے رمضان کے مہینوں میں مجھے موقع ملا کہ رمضان کی کسی ٹرانسمیشن میں گیا ہوں، تو وہاں بھی میں نے یہ مجھ پر یہ اس کی بلیسنگ ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے میں نے کیمرے جیسے بھی میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اگر کسی کو میری ذات سے کبھی تکلیف پہنچی ہو، کیا بات ہے، کوئی دکھ پہنچا ہو، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت بالکل ایک کیفیت جو ہے ان کی بڑی نیوٹرل اور بالکل جیسے ہم ملتے ہیں ان سے اسی طرح، اور اس بات کو کاؤنٹ کیجیے گا، یہ سچی بات ہو رہی ہے۔ جی سر۔ تو اس میں بھی میں رمضان کے پروگراموں میں جب جاتا ہوں تو میں آخر میں یہی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مجھ پہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، جی جو ہو سکتا ہے میری دانستگی میں، نادانستگی میں، دانستگی میں بھی بہت ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے وہ لوگ بھی دنیا میں بھی زندہ ہیں جن کے ساتھ جاتی ہوئی ہے کچھ ہوا ہوا ہے، تو میں ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں سب سے۔ یہ مجھے مطلب میں سوچتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ اس ٹیلی ویژن کے حوالے سے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں اس طرح سے لوگوں سے معافی مانگ سکوں۔ وہ خوشی کے 3 لمحات جس نے بالکل ایک دم جیسے بندہ کہتا ہے نا یار بس اللہ تعالیٰ اربوں خربوں دفعہ شکر ہے، یعنی ایسا ایک دم خوشی کے لیے بس انسپیکٹڈ جس کو کہتے ہیں۔ سر میرا جو کیس ہے نا بڑا ایکسیپشنل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مجھ جیسے لوگ یہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، اچھا، تو میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہے اس پروردگار کی الحمدللہ جس حال میں کہ اس نے جس طرح سے مجھے جہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے جی وہ میری اوقات نہیں ہے، تو سوچیے جہاں آپ کی اوقات نہ ہو وہاں آپ پہنچے نہ ہوں تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں، ابھی یہ تو بالکل انلمیٹڈ، تو بس اس سے بڑی خوشی اور کچھ نہیں۔ کوئی اور ایسی چیز جو چھپا کے رکھی ہو آپ نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں لگایا، نہیں کوئی چیز ایسی؟ نہیں وہ تو بہت ساری چیزیں کپڑے پہن کے بھی چھپانی پڑتی ہے افضل بھائی، صحیح ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ بھی ہے میرا نا وہ بالکل کھلی کتاب کی، ٹرانسپیرنٹ، صحیح، مجھے ہڈن رکھنے کی ضرورت۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کچھ جائیداد بھی ہے یا کچھ پیسہ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اپنی فیملی سے اپنے بچوں سے شیئر کر لیں، کیونکہ زندگی وہاں کا کوئی پتہ نہیں ہے، معلوم آپ نے تو رکھا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہاں، اور وہ مطلب آپ کے بچے ترس رہے ہیں اور معلوم کوئی مزے کر رہا کوئی ہے، اور مزے کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ مارکیٹ میں کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں اور ایک دم لوگوں کا رش آپ کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو کتراتے ہیں یا کچھ لوگ تو چپکو بھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں میں بالکل بھی نہیں کتراتا، اچھا، کیونکہ شکر ادا کرتے ہیں، میں کام ان کے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، صحیح، تو جن کے لیے کام کرتے ہیں ان سے کیا بھاگنا۔ ہاں جو چپکو ہوتے ہیں میں انہیں ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، میں انہیں ایک لک کراتا ہوں تو وہ بیچارہ خود ہی چلے جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، صحیح، کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن بنتا ہے نا آپ کو دیکھ کے کہ جی، یار افضل بھائی کیسے آدمی ہوں جی گے، جی جی، تو مجھے دیکھ کے جو مجھ سے نہیں ملے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت کچھ غصے والا آدمی ہے، صحیح، کوئی الٹی سیدھی بات کی کوئی تھپڑ پڑنا پڑ جائے ٹھیک ہے، تو پہلے ہی میرے پاس آتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں، اچھا دور اور دور سے آتے بھی ہیں تو چلے ایک تصویر اگر آپ کے میں نے کہا آ جائیے آپ بالکل ٹھیک اس طرح سے ہے۔ باقی لوگوں سے کام کرنا ہے، جن کے لیے کام کرنا ہے ان سے کیا بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو بات کی دوسری بات کر رہے ہیں، درجہ حرارت 40 45 48 52 کس درجہ حرارت میں رہ کر کام کیا ہے؟ جیسے کوئی شہر تھر کا علاقہ ہے، کوئی ایسا جہاں پر؟ جی بالکل، میں نے یہ ریگستان میں بھی کام کیا اچھا، اور یہ بابلپور کا جو ریگستان او وہاں پہ ہم نے کام کیا اور تب ریت پہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اتنی یعنی کہ اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہم گھروں میں کام کرتے ہیں یا اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو وہاں تو اے سی بھی بند ہوتے ہیں اور 1000 واٹ کی لائٹیں ہم پہ پڑ رہی ہوتی ہیں اور ایسی ایسی جگہوں سے پسینہ یوں جا رہا ہوتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، اور خون جلتا ہے اس ہیٹ سے، یہ بات بھی اب وہ خون جلے یا آنسو نکلے صحیح، کام کر رہے ہیں جی بالکل صحیح۔ ناظرین سچی سچی باتیں شبیر جان صاحب سے ہوئی، بہت شکریہ ان کا، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، سر اجازت ہے، السلام علیکم، وعلیکم بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔